السلام علیکم ناظرین، پروگرام ایک سوال میں خوش آمدید۔ پاکستان میں اگر زراعت معیشت کی ہڈی ہے پاکستان کی، تو پھر کاشتکار مقروض کیوں ہے، پیداوار کم کیوں ہو رہی ہے، اور درآمدات، زرعی درآمدات کے حوالے سے اس میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور یہی وہ سوال ہے جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیا پاکستان کی زرعی معیشت اپنے پاؤں پہ کبھی کھڑی ہو بھی سکتی ہے یا نہیں، اور پالیسیز ناکام کیوں ہیں؟ اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وفاقی وزیر زراعت حاجی اسکندر حیات بحسن صاحب اور خالد کھوکھر صاحب، جو صدر ہیں پاکستان کسان اتحاد کے۔ حاجی صاحب، کوئی پالیسی زراعت کی کیوں نہیں بن سکی جس سے زراعت کو مستقل طور پہ فائدہ ہوتا یا کاشتکاروں کو فائدہ پہنچے؟ جو انریسٹ ہمارے ملک میں ہوتا ہے، اس میں پھر جو لوگ آئے وقتی طور پر، ان کی اپنی اپنی پالیسی تھی، اور اسی لیے ہم اس چیز میں، جس کی میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ جی ڈی پی میں شیئر اس کا دیکھیں تو بہت بڑا شیئر ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس کے اوپر اس طریقے سے عمل نہیں کیا جاتا، اور اس کے متعلق جو ہے مقصد اتنی محنت نہیں کی جاتی۔ ایک تو یہ بنیادی طور پر ایک یہ وجہ ہے، اس کی وجہ سے ہر دفعہ ایک نئی تبدیلی ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے کچھ سالوں سے کچھ زیادہ ہی اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری پروڈکشن میں بھی کمی ہو رہی ہے، ہماری مارکیٹنگ کا جو سلسلہ ہے وہ بھی خراب ہے، اور کسان کو اس کی محنت کا صحیح معاوضہ بھی نہیں ملتا، اور یہ متواتر پچھلے 3-4 سال سے تو یہ بہت زیادہ گیپ جو ہے وہ بڑھ گیا۔ اب اس میں ضرورت اس امر کی ہے کہ اس زراعت میں تو کوئی پالیٹکس نہیں ہے، نہ پالیٹکس اس میں کرنی چاہیے، اور اس کے اوپر تو سب کا اتفاق ہونا چاہیے، اپوزیشن کا بھی اتفاق ہونا چاہیے، گورنمنٹ کا بھی اتفاق ہونا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے جو کسان ہیں وہ غریب سے غریب ترین ہو چکے ہیں۔ میں آپ بے شک فگرز دیکھ لیں، گورنمنٹ نے اس دفعہ خود کہا ہے 25 لاکھ لوگ یہ کام زراعت کا چھوڑ چکے ہیں، اس سے بڑی تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ جب تک ایک متواتر ایک جامع پالیسی نہیں ہوگی، اور گورنمنٹ کے دل کے اندر یہ نہیں ہوگا کہ یہ مجبور طبقہ، میں بلکہ اس کو بے زبان طبقہ کہتا ہوتا ہوں ہمیشہ، لوگ میری بات پہ بعض دفعہ وہ کہتے ہیں، کھوکھر صاحب جیسے لوگ یہ وقتاً فوقتاً لوگوں کو یاد بھی دلاتے رہتے ہیں اور ملتے بھی رہتے ہیں جو بھی گورنمنٹ آتی ہے، کیونکہ ان کا ایک جو رول ہے وہ ہم سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ میں آپ سے پہلے بھی آف دا ریکارڈ آپ سے بات کر رہا تھا کہ کوشش بڑی کرتے ہیں، لیکن قدرتی طور پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا۔ اخباروں میں ان کے بڑے اچھے بیانات آتے ہیں، ہم بھی خوش ہوتے ہیں کہ بڑی اچھی بات کی ہے، بٹ انفارچونیٹلی اس کے اوپر کوئی نہیں ہوتا۔ آپ خود کم سے کم 2 دفعہ تو منسٹر رہے ہیں فیڈرل سطح پہ زراعت سے متعلق، لیکن آپ پالیسی نہ بننے اور اس کا مستقل اس پہ عمل نہ ہونا یا آگے اس کو نہ بڑھنا، یہ کس کی ناکامی سمجھی جائے؟ میں گزارش کرتا ہوں، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ جو گورنمنٹ آتی ہے اس وقت پاکستان میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ہائیسٹ لیول آف دا گورنمنٹ ہوتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ مشرف کے زمانے میں میں پہلی دفعہ منسٹر بنا، اب اس دور کی اگر آپ تمام فصلات دیکھ لیں، آپ کی ریکارڈ فصلیں ہوئیں، زراعت کے اوپر میکسیمم اس زمانے میں فنڈنگ ہوئی، زراعت کے اوپر مختلف ادارے نئے بنے، یعنی کہ آپ کی کپاس کی سب سے بڑی جو فصل تھی وہ بھی اسی زمانے میں آپ کی گندم کی جو فصل ہوئی وہ بھی اس زمانے کے حساب سے بہت بڑی فصل تھی، آپ میز مکی جس کو آپ کہتے ہیں اس کی سب سے زیادہ ہوئی۔ تو اس وقت صرف یہ تھا کہ وہ فوکس جو تھا وہ ہائیسٹ لیول کے اوپر ہوتا تھا۔ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں، میری ان کے ساتھ پہلے کوئی واقفیت نہیں تھی، قدرتی میں الیکٹ ہوا اور مجھے اس پورٹ فولیو پہ منتخب کر لیا گیا، نہ میں نے کسی سے ریکویسٹ کی، نہ میں نے کسی کے ساتھ، یہ اللہ جانتا ہے کہ اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ قدرتی دونوں وزیر اعظم ظفر اللہ جمالی صاحب وہ خود ذمہ دار تھے، ان کا بھی بہت فوکس تھا، اور میں کریڈٹ دوں گا، لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں شوکت عزیز صاحب کے متعلق، میں اس زمانے میں ان کے ساتھ میں نے کام کیا،
حالانکہ ان کو زراعت کا کچھ پتہ نہیں تھا. پریزیڈنٹ مشرف کو بھی میں آپ کو بتا دوں کوئی پتہ نہیں تھا. بعض دفعہ میں سے یہاں تک ان کی نالج تھی کہ یہ چیز درخت پہ ہوتی ہے یا نیچے لگتی ہے, اس حد تک. لیکن فوکس ہو گیا, اور اس زمانے میں جو بھی ہم نے ان کو ریکویسٹ کی وہ پوری ہو گئی. خالد کھوکھر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کچھ پالیسیز مستقل نہ ہونے کی وجہ سے کسانوں کو نقصان ہوا ہے, اس کی ذمہ دار آپ کس کو ٹھہراتے ہیں؟ دیکھیں جی, میرے خیال میں جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں, زراعت کسی کی ترجیحات میں نہیں رہی. اگر زراعت ترجیحات میں نہیں ہے تو پاکستان ترجیحات میں نہیں ہے. اور زراعت کے خلاف کوئی آج سے کام شروع نہیں ہو رہا. 60 کی دہائی میں ایک پنجاب ایگریکلچر کمیشن بنا. اس کی پہلی سفارش یہ تھی کہ پتوں کی سے لے کے رحیم یار خان تک کوئی شوگر مل نہ لگے. اس کمیشن کو ہیڈ کر رہے تھے نواب آف کالا باغ. 27 سال تک کوئی شوگر مل لگی. 87 سے لے کے اب تک رحیم یار خان سارے علاقے میں ساری شوگر ملیں لگ گئی جی. کاٹن ایریا آپ کا تباہ ہو گیا. 60 کی دہائی میں جب لدھیانہ یونیورسٹی بنی تو انہوں نے ماڈل لیا لائل پور کو. وہ آج فخر محسوس کرتے ہیں ہم لائل پور ماڈل ہیں. ہم نے وہ لائل پور ماڈل تباہ کر دیا. 60 کی دہائی میں اسے ریسرچ اور ایکسٹینشن لے لی, بچے بابو بنانا شروع کر دیے. یعنی کہ جو ہمارا بچہ وہاں سے نکلتا ہے وہ بابو بن کے نکلتا ہے. اس کے پاس ریسرچ, پوری دنیا میں ریسرچ جو ہے نا ایگریکلچر کی وہ یونیورسٹیوں کے پاس ہے. ایک تو سر یہ ہے جی. دوسرا, ہم نے ایگریکلچر کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں کی. کوئی بھی سیکٹر اس پہ اوپر ایک انویسٹمنٹ کی جاتی ہے. اب ہمارا جو ریسرچ کا بجٹ ہے وہ ایگریکلچر کی GDP کا 0.18 ہے. برازیل نے کیوں ترقی کی, چند سالوں میں اوپر کیوں چلا گیا, اس کا 1.75 ہے. 0.18 اور 1.75 کو آپ خود دیکھ لیں. پھر پاکستان بدقسمت سے دنیا کا واحد ملک ہے جہاں زراعت کے اوپر پالیٹکس کی جاتی ہے. سستی روٹی دینی ہے, ہم نے آٹا سستا دینا ہے. میں ایک چیز ضرور کہنا, آپ کا بیشک سوال نہیں آیا لیکن میں گندم پہ بات کرنا چاہوں گا, کیونکہ گندم کی وجہ سے یہ ساری بربادی شروع ہو گئی ہے. ساری تباہی اس وقت جو ہے وہ گندم کی فصل سے شروع. بنیادی پہلا سوال یہ ہے کہ پالیسیز مستقل کیوں نہیں بنی. باقی ایشوز کے اوپر ہم بات کریں گے, سوال بھی نہیں آیا. پالیسی پہ جو پالیسیز بنی بھی ہیں ان پہ عمل درآمد کبھی بھی نہیں ہوا. امپلیمنٹیشن نہیں ہے. یہاں پہ ایگریکلچر کو فوکس نہیں کیا گیا. حالانکہ جس حساب سے ہم اپنی آبادی بڑھا رہے ہیں کہ آبادی میں ہر سال ایک نیا نیوزی لینڈ یا سنگاپور ایڈ کر رہے ہیں, یعنی کہ 50 سے 55 لاکھ ہم ہر سال آبادی ایڈ کریں, ایک ملک جتنی آبادی ایڈ کر رہے ہیں, لیکن اسی حساب سے ہماری ایگریکلچر گروتھ نہیں ہے. پالیسی بہت ساری ہیں جی, بنتی رہتی ہیں, وہی بار بار فوکس ہوتی ہیں, وہی بار بار آ کے اسکرین پہ دکھائی جاتی ہیں, لیکن اس پہ کسی قسم کا کوئی عمل درآمد نہیں ہے. عمل درآمد نہ ہونے کی وجوہات بھی ہیں. ہمارے اوپر ٹیکنیکل لوگ آ کے نہیں بیٹھے ہوتے جی. چنگیز خان کے ایک ہسٹوریکل ورڈ ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میں نے پوری لائف میں ایک دفعہ بھی ظلم نہیں کیا. سننے والے حیران ششدر رہ گئے کہ جس نے خون کے دریا بہائے, لاشوں کے انبار لگائے, کھوپڑیوں کے مینار بنائے, وہ کہتا ہے میں نے ظلم نہیں کیا. تو اس نے تشریح کی کہ میں نے پوری لائف میں کسی لائق کے اوپر نالائق نہیں بٹھایا. میں ابھی کی آپ کو مثال دوں کہ فیڈرل سیکرٹری ان 2 سالوں میں, ابھی 2 سال کمپلیٹ نہیں ہوئے, کو 7واں آ چکا ہے. یعنی مجھے آج ایک بات یاد آ رہی ہے کہ انڈین آرٹسٹ تھی سمیتا پاٹیل, تو اس کو کینسر ہو گیا. تو اس کی اخبار میں نے سٹیٹمنٹ پڑھی, وہ لکھتی ہے کہ جب مجھے معلوم ہوا جیون کیا تو جیون نہیں رہا. اب جب ہمارے سیکرٹری کو پتہ چلتا ہے تھوڑا بہت کہ زراعت کیا ہے, گندم درخت پہ اگتی ہے یا پودا ہے اس کا, اس وقت وہ زراعت پہ نہیں ہوتا, اس کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. یعنی کہ پالیسی کب بنے گی, کس طرح بنے گی, جب ہمارے اوپر پالیسی امپلیمنٹ کرنے والے وہ خود ہی نہیں بیٹھتے وہاں پہ آ کے. یعنی کہ اگر 2 سالوں میں 7واں بندہ آ گیا تو کیا وہاں پہ کام ہونا ہے. اس وقت زراعت ٹوٹلی سر زبوحالی کا شکار ہے اس وقت. اور پالیسی اب یہ ہے کہ ایک حکومت نے خود پالیسی دی کہ ہم نے گندم کو ڈی ریگولیٹ کر دیا ہے. یہ پالیسی حکومت کی تھی, اناؤنس کر دی. اس کے بعد کیا کیا حکومت نے کہ اسی سال 8 اگست کو ایک نوٹیفیکیشن کر کے اس کو ریگولیٹ کر دیا. مختلف اضلاع کے ریٹ فکس کر دیے, جو کہ قانون کے تحت وہ نہیں کر سکتے. وہ ریٹ تھے 2600 سے لے کے 2700 روپے تک, مختلف اضلاع کے. 2800 روپے کو پرچے ہوئے کاشتکاروں کے اوپر, جبکہ کاسٹ آف پروڈکشن خود نکالی تھی 3410 روپے. اگلے سال پھر یہی کیا, جب موسم آیا تو کہا ڈی ریگولیٹ ہے. پھر آ کے اگست میں اس کو ریگولیٹ کر کے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا, اور اس کے اوپر جن کے پاس پڑی تھی حکومت نے خود اٹھا کے زبردستی بیچی. یعنی کہ یہ کاشتکار کے ساتھ زیادتی ہوئی. جب ڈی ریگولیٹ کرتے ہیں, ڈی ریگولیٹ یہ ہے کہ اینڈ ٹو اینڈ ڈی ریگولیٹ ہے. پھر IMF کی شرائط بھی یہی تھی
کہ پھر نہ روٹی کا ریٹ طے ہو سکتا ہے، نہ آٹے کا ریٹ طے ہو سکتا ہے، نہ بین الاضلاعی پابندی لگ سکتی ہے، نہ بین الصوبائی پابندی لگ سکتی ہے۔ میں اس میں بتانا چاہتا ہوں نقصان کیا ہوا جی۔ پہلی چیز تو کہ کاشتکار کو 2 سالوں میں 2200 ارب روپیہ کم ملا جی۔ اب آئیں پاکستان کا نقصان کیا ہوا، پاکستان کا معاشی نقصان کیا ہوا جی۔ سر ہمیں جس سال 3900 اچھا ریٹ ملا، اگلے سال ہم نے آپ کو گروتھ دی ہے 6.25۔ جب ہمیں ریٹ نہ ملا تو وہ گروتھ آ گئی سر، ایگریکلچر کی گروتھ جو حکومت کہتی ہے 0.56، وہ بالکل غلط ہے، اس میں لائف سٹاک اور فشریز کو شامل کیا گیا ہے۔ اگر صرف ایگریکلچر کی نکالیں وہ -13.49 ہے۔ یہ حکومت کے اپنے فگر ہے، میرے فگر نہیں ہے جی۔ پالیسی پھر کون بناتا ہے؟ آپ خود 2 دفعہ منسٹر رہے، ہمارے علاقے سے سید فخر امام صاحب بھی منسٹر رہے زراعت کے، ہمارے یہاں صوبائی وزیر کے طور پہ حسین جہانیہ گدی صاحب بھی منسٹر رہے زراعت کے۔ تو پھر پالیسیز کون بناتا ہے؟ اور اگر بناتا ہے تو پھر امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوتی؟ اور اگر امپلیمنٹ نہیں ہوتی تو پھر ذمہ دار کون ہے چیزوں کو؟ میں نے تو آپ کو پہلے بڑا صاف بات بتا دی ہے کہ ہائیسٹ لیول جو گورنمنٹ کا ہوتا ہے وہاں پر جس چیز کے اوپر فوکس ہوتا ہے اسی کا اثر نیچے آتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، یہ جمعہ بازار آپ نے دیکھے ایک زمانے میں بڑا فوکس ہو گیا، یہ تندور والی روٹی والے مسائل، آپ جہاں پروڈکشن جہاں پر ہو رہی ہے اس پالیسی کو کیوں نہیں ٹھیک کرتے؟ اگر میں آپ کو ایک ریسرچ کی بات بتاتا ہوں کہ اب ان کو تو لوگوں کو تو یہ پتہ نہیں ہے کہ فاسفورس کیا ہے، نائٹروجن کیا ہے، معلومات نہیں۔ میں کسانوں کی بات نہیں کر رہا، میں ہائیسٹ لیول والوں کی بات کر رہا ہوں۔ وفاقی وزیر کئی میں بتاتا تھا، جو ہمارے سیکرٹری صاحبان تھے ان کو بھی نہیں پتہ۔ یہ جو ابھی انہوں نے بات کی ہے یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ 7 سیکرٹری تبدیل ہوئے ہیں جہاں پر پالیسی، اور کوئی، یہ بھی میں آنیسٹلی بتا دوں جو میری معلومات ہے، کوئی وہاں لگنا بھی نہیں چاہتا کیونکہ وہ اتنی اس کے حصے کر دیے گئے ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب 18th امینڈمنٹ ہوئی، 18th امینڈمنٹ کے اندر یہ چیزیں اختیارات صوبوں کے پاس آ گئی۔ اچھا ہوا کیا کہ کئی ایک امپورٹنٹ جو ڈیسیژن میکنگ تو وہاں پر ہوتی تھی نا، پالیسیز تو بنتی تھی وہاں پر۔ اب آپ کی جو گنے کی پالیسی ہے وہ اس کا زراعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق آپ کو پتہ ہے کس کے ساتھ ہے؟ منسٹری آف کامرس اور منسٹری آف انڈسٹری۔ کاٹن جو ہے وہ منسٹری آف ٹیکسٹائل کے پاس چلی گئی۔ میں جب دوسری دفعہ وزیر بنا مجھے 4 سال لگے کہ میں دوبارہ کپاس کو لے کر آؤں، اور وہ بھی اس طرح ممکن ہوا کہ جب شاید خاقان عباسی صاحب منسٹر بنے تو انہوں نے مہربانی کی اور دوبارہ۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جو ٹیکسٹائل میں جب آئی 4 سال 5 سال تو ان کے پاس رہی ہے نا یہ ایپٹما کے پاس، اس دوران انہوں نے کیا کام کیا؟ ان کا کیا انٹرسٹ ہے ادھر؟ اسی طرح دوسری آپ فصلات کو دیکھ لیں، کسی چیز کا فیصلہ کسی منسٹری میں ہو رہا اور بالکل تباہ حالی۔ میں پہلے والی جو منسٹری ہے اس کے متعلق میں واضح آپ کو کہہ سکتا ہوں ترقی بھی ہوئی، سارا کچھ ہوا۔ جب دوسرے دور میں ہم آئے تو میں خود ایڈمٹ کرتا ہوں کہ وہاں انٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ میں آنیسٹلی آن ایئر آپ کو بتا رہا ہوں، میں اس وقت کسی پارٹی میں نہیں ہوں، میرا کیا ان کے ساتھ اختلاف تھا، میں واضح آپ کو بتا دوں کہ ان کا انٹرسٹ نہیں ہے زراعت کی طرف۔ ان کا انٹرسٹ صرف یہ ہے کہ روٹی کی قیمت کم ہونی چاہیے۔ ہم بھی ایگری کرتے ہیں کہ روٹی کی قیمت کم ہونی چاہیے، لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف دا فارمرز، ہونی چاہیے۔ اس کے لیے پالیسی بنائیں، اس کے لیے شروع سے دیکھیں نا، جہاں آپ نے جی ایس ٹی لگانا ہے، جہاں پر آپ نے نہیں لگانا، کاسٹ آف پروڈکشن کو آپ دیکھ لیں۔ جیسے کھوکھر صاحب نے گندم کی مثال دی ہے، اب کوئی نقصان کے لیے تو کوئی نہیں لگاتا۔ اب اس دفعہ انہوں نے جو پالیسی دی ہے، مزے کی بات یہ ہے کہ وہ تاجر حضرات جنہوں نے خرید کر ان کو کہا ہے کہ آپ نے 3500 کی لینی ہے، بھائی ان کو اگر ملے وہ لے ہی نہ، اور وہ کہیں جی ہم نے تو 2200 میں لینی ہے۔ ان کا کام چل رہا ہے یا کاشتکار کی مرضی چل رہی ہے؟ اس دفعہ یہ جو ٹارگٹ کی بات کر رہے ہیں یہ تو قدرتی فلڈ آ گیا ہے۔ فلڈ آنے کی وجہ سے جو فلڈ والے علاقے ہیں، چونکہ وہاں پانی آیا ہوا تھا تو فوری طور پر جب پانی اترا تو لوگوں نے کہا کہ یہ بلیسنگ ہے، ہم فوری طور پر گندم لگا لیں۔ یہ اس طریقے سے ہوا ہے،
مقصد ہے کسی چیز میں فوکس نہیں ہے. کسی پہ فوکس نہیں ہے. اس پہ بات کرتے ہیں, بڑی اہم بات کی ہے. یہاں لیتے ہیں ناظرین چھوٹا سا بریک, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی زرعی پالیسی کے حوالے سے کہ وہ مستقل نہیں ہوتی, لیکن ابھی جو بات ہوئی وہ حاجی اسکندر یاد بحسن صاحب نے بات کی کہ جی ہائیسٹ لیول پہ انٹرسٹ نہیں ہوتا. خالد کھوکھر صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ ہائیسٹ لیول پہ انٹرسٹ نہیں ہوتا؟ آپ بھی رابطے میں رہتے ہیں اور آپ کی ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی ہیں ٹاپ لیول پہ, بٹ امپلیمنٹیشن اور وی این کیا آپ کہاں پہ لیک کر رہا ہوتا ہے؟ دیکھیے جی, اگر زراعت کو ترجیحات میں لیا جاتا ہائیسٹ لیول پہ تو آج ہمارے یہ حالات نہ ہوتے. آپ کے سامنے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تمام نوازات سے نوازا اس پاکستان, اس ملک کو. آپ کے پاس کو 1500 کلومیٹر سمندر ہے, کراچی سے لے کے پشاور تک میدانی علاقہ ہے, پہاڑ آپ کے پاس ہیں, دریا آپ کے پاس ہیں, جنگلات آپ کے پاس ہیں, روہی آپ کے پاس ہے, چولستان آپ کے پاس ہے, تھر آپ کے پاس ہے, ریگستان آپ کے پاس ہے, چاروں موسم آپ کے پاس ہے. ہر چیز ہونے کے باوجود ایک ول نہیں ہے آپ کے پاس. آج دیکھیں نا, جب پاکستان بنا تھا تو پنجاب کے 17 اضلاع ہمارے حصے میں آئے تھے, 13 بھارت کے حصے میں گئے تھے. آج وہ 13 اضلاع 140 کروڑ کی آبادی کو فیڈ کر رہے ہیں. تو ہمارے 17 اضلاع ہم 10 سے 12 بلین ڈالر کی ایگریکلچر پروڈیوس کی باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. یہی وجہ ہمارے لیے کافی ہے کہ ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود گندم امپورٹ کی جاتی ہے, چینی امپورٹ کی جاتی ہے, کاٹن کے اس وقت ہم بہت بڑے امپورٹر, یعنی کہ اس وقت ہم دنیا میں نمبر 2 پہ ہیں, بڑے امپورٹر ہیں ہم. اچھا, دالیں ہم امپورٹ کرتے ہیں, ایڈیبل آئل کے ہم کو 5 بلین ڈالر کے لگ بھگ ہم امپورٹ کرتے ہیں. حالانکہ قدرت نے تو ہمیں تمام وسائل دیے ہیں, کسی چیز کی کوئی کمی نہیں دی. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں وہ ول نہیں ہے, ہماری وہ پالیسیاں ٹھیک نہیں ہیں, طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے, نیت ٹھیک نہیں ہے. کس نے کرنا ہے سر؟ دیکھیں میں وہی عرض کر رہا ہوں, جنہوں نے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے اوپر جو لوگ آ کے ایگریکلچر کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں انہیں زراعت کا پتہ نہیں ہوتا کہ زراعت کو کس طرح, پھر وہ اپنی من مانی بھی کرتے ہیں, بات بھی اپنی منواتے ہیں کہ جی ہماری بات مان. اگر ٹیکنیکل بندہ نیچے بیٹھا ہو, مجھے آپ ایک چیز بتائیں, اگر ایک وائس چانسلر کی موجودگی میں سیکٹری چیئر کر رہا ہو تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس ملک میں ترقی ہوگی؟ دنیا میں مجھے کوئی ملک بتا دے. پھر پالیسی کیا ہوتی ہے جی؟ میں گندم پہ بات کر رہا تھا, دنیا میں کیا طریقہ کار ہے اور ہمارا کیا طریقہ کار ہے. اسی طرح یہ گندم کے مطابق تمام فصلوں کے. سر جو اس دفعہ ہم نے گندم ابھی لگائی ہے اور یہ 2025 میں ہم نے کاشت کی ہے, 26 میں ہارویسٹ کرنی ہے, سیم انڈیا نے لگائی ہے ہمارے دشمن ملک میں. اب فرق یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں اس وقت ریٹ کیا ملنا ہے. ان کو اگست 2024 میں اس کا ریٹ دے دیا گیا تھا کہ یہ آپ کی سپورٹ پرائس ہے, تاکہ کاشتکار مینٹلی طور پہ تیار ہو جائے. اس کو کہتے ہیں فیوچر مارکیٹنگ. اور ان کی تمام فصلوں کے کیا ہوتا ہے جی, ان کی ایک باقاعدہ ہر فصل کا پرائس کمیشن ہے جو ٹوٹل انڈیپینڈنٹ ہے. اس کے اوپر چیف منسٹر کا کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہے. وہ آزادی سے فیصلہ کرتا ہے کہ کاشتکار کی یہ کاسٹ آف پروڈکشن ہوگی, ایک اندازہ تن یہ اس کی پر ایکڑ پیداوار ہوگی اور یہ اس کو ریٹ ملنا چاہیے 25% پروفٹ کے ساتھ. بلکہ وہ کاٹن میں 50% پروفٹ دیتے ہیں کاشتکار کو. چائنا بھی دیتا ہے, انڈیا بھی دیتا ہے. پاکستان میں کوئی پروفٹ نہیں دیا جا رہا, کاسٹ آف پروڈکشن بھی اس کو پوری نہیں مل رہی. یعنی کہ جہاں پہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی نکالی ہوئی 3410 روپے کاسٹ آف پروڈکشن اور کاشتکار کو ملے 1800 1900 2000 روپیہ, کیا حکومت کی کوئی چیخ نکلی اس کے اوپر؟ حکومت کی ایک ہی بات ہوتی تھی کہ منسٹر صاحب آتی تھی, ہم نے روٹی 14 روپے کی کر دی. بھائی کس کی قیمت پہ کی؟ کس کا معاشی قتل ہوا؟ حکومت کی اس میں کنٹریبیوشن ہی کیا ہے اس 14 روپے میں. اب ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ آنے والے وقت میں وہ فوڈ سیکورٹی کی تباہی کر رہے ہیں. اس وقت پوری دنیا میں نمبر 1 پہ فوڈ سیکورٹی ہے, بارڈر سیکورٹی نمبر 2 پہ ہے. جو آج کے حالات ہیں اس وقت پوری دنیا میں, ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, بچپن سے, کہ جدے گردانے ادے کملے بھی سیانے. دیکھیں نا, آج ایک بات ہو رہی ہے کہ ابھی محترم حاجی اسکندر بحسن فرما رہے تھے کہ سیلاب کی وجہ سے گندم کاشت ہوئی ہے. میں ان کی اس بات سے اختلاف کرتا ہوں. خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں, میں رات کو سو رہا تھا, میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں نے فیصلہ کیا تھا میں گندم کاشت میں کمی لاؤں گا. میرے ذہن میں رزق میرے اللہ نے دینا, میں نے نہیں دینا. کاشتکار جو ہے نائب خدا ہے, اللہ کا دیا اور رزق اس زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے. میں نے اسی وقت فیصلہ کیا, اپنے بندوں کو کہا کہ ہم نے وہ جو 200 ایکڑ زمین ہے وہاں گندم لگائیں. ہم نے گندم کاشت دسمبر میں گندم کاشت کی ہے سر, لیٹ کاشت شروع کی ہے. اسی طرح ہر کاشتکار کے ذہن میں خیال آتا ہے. یعنی کہ کاشتکار جو ہے نا محب وطن بھی ہے, رحم دل بھی ہے. محب وطن اس لیے ہے
کہ وہ اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کسی دوسرے ملک پہ منتقل نہیں کر سکتا. اس کا جینا پاکستان میں، مرنا پاکستان میں، اولاد ادھر، جائیداد ادھر، تعلیم ادھر، صحت ادھر، ایمان ادھر، اس کا قبرستان ادھر، اس کی سیر و سیاحت ادھر، اس کی ہر چیز اپنے ملک کے لیے سوچتا ہے. لیکن بدقسمتی سے فیصلہ کرنے والے لوگ اپنی ذات کے لیے سوچتے ہیں، کیونکہ ان کی اولادیں باہر، جدادیں باہر، تعلیم باہر، صحت باہر، ایمان باہر، پیسہ باہر، سیر و سیاحت باہر، تعلیم باہر، ہر چیز باہر ہے ان کی، علاج باہر ہے ان کا. صاحب آپ کی بات کریں. چھوٹی سی ایڈ کرنا چاہتا ہوں. یہ ابھی کپاس کی بات ہوئی، آپ ذرا ریکارڈ دیکھ لیں، آج کپاس کی قیمت کیا ہے اور آج سے 20 سال پہلے کیا تھی، کاسٹ آف پروڈکشن کیا ہے، اور ذمہ دار کو جنہوں نے پچھلی دفعہ تھوڑا زور لگا کر کاش بھی کی ہے، لینے والا ہی کوئی نہیں. جب لینے والا کوئی نہیں ہے تو کیا وہ بندہ دوسری دفعہ وہ پھر وہ کرے گا کام؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ اکثر یہ پروپاگنڈا ہوتا ہے کہ جی غریب کو روٹی بالکل اس کو کم قیمت کے اوپر ملنی چاہیے، لیکن اس کا یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ کسی کا گلا کاٹ کر آپ کریں. آپ اس کو اپنی جگہ ہینڈل کریں، اس کو ملنی چاہیے، گورنمنٹ کو سبسیڈائز کرنا چاہیے، یا کم از کم جو کاشتکار جس نے یہ محنت کرنی ہے اس کو کم از کم کچھ کھاد میں رعایت ہو، کچھ نہ کچھ اس طرح ہو تاکہ اس کی کاسٹ آف پروڈکشن یہ جو ابھی کہہ رہے تھے 3400-3500 روپے ہے، مجھے یہ بتائیں کہ اس کو کاٹ کر آپ لے آئیں 2000 کے اوپر. بالکل آپ میں تو گندم میں اتنا منافع بھی نہیں چاہتا کہ اس میں زیادہ منافع دیا جائے. ہم مینٹلی پریپیئرڈ ہوتے ہیں، ہمارے تمام اخراجات گندم سے نکلتے ہیں. ایک فصل کو آپ کاشت کرنے کے قابل ضرور بنائیں لیکن اس کی کاسٹ آف پروڈکشن تو کم کر دیں. یہ ہے طریقہ. باقی ادھر تندور بنیں گے، سارا کچھ ہوگا. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر جو وہی کاشتکار جس نے 1900 2000 2100 2200 کو کر رہا، میری بات کو کریں گے، آج 4000 پہ آٹا کیوں پہنچے ہوئے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں نا، اوپن مارکیٹ کے اندر کیوں پہنچے ہوئے؟ آپ نے اس کا بھی گلا کاٹ دیا. اور میں آپ کو آنیسٹلی یہ بات بتا رہا ہوں، لوگوں کے ذہن میں کچھ ذمہ داروں کے متعلق، کاشتکاروں کے متعلق ہینڈ ٹو ماؤتھ سے بھی کام خراب ہو چکا ہے. لوگ اب اس وقت آپ دیکھیں نا، حالات واقعات دیکھیں کہ کاروباری طبقہ جو ہے اس کے کیا حالات ہیں، اور جو دیہات میں کاشتکاری کر رہے ہیں ان کا ہر بندے کی یہ پریورٹی ہے کہ کسی طریقے سے میرا نان نفقہ اب کسی طرف دوسری طرف تبدیل ہو جائے، میں زمین بیچ دوں، میں اس طرح کروں، کو کاروبار کروں، میرے بچوں کو بھی وہی ہونا چاہیے. لیکن کاشتکار کے متعلق بار بار آپ کہتے ہیں پالیسی کس نے بتا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب ہائیسٹ لیول آف وین دیر از اے ول دیر از آلویز اے وے. پھر ساری بیوروکریسی کیا کرتی ہے؟ وہ تو موڈ دیکھتی ہے نا کہ بادشاہ سلامت کیا کہہ رہے ہیں، ان کا ہے اس طرف خیال، وہ کام وہ شروع کر دیتے. اچھا، آپ نے ہائیسٹ لیول کی بات کر رہے ہیں، آپ نے 2-3 دفعہ یہ بات کی ہے. ہائیسٹ لیول، آپ وفاقی وزیر ہیں، سے اوپر تو وزیر اعظم اور صدر ہوتا ہے نا جی. تو آپ ان دونوں کی بات کر رہے ہیں کہ کوئی بھی صدر، کوئی بھی وزیر اعظم اس طریقے سے زراعت کے حوالے سے سنسیئر نہیں ہوتا یا ہے جس کی ضرورت ہے. میں 100% یہی کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم، میں صدر کے تو جو پاورز ہیں، انٹرسٹ تو خیر ایک لینا یہ ایک ایڈیشنل ایک وہ ہے، لیکن ذمہ داری تو وزیر اعظم کی ہے. صوبوں میں ذمہ داری وزیر اعلیٰ کی ہے. جب وہ خود ہر چیز کو، تمام اختیارات ان کے پاس ہیں. اب میں ان چیزوں میں نہیں جانا چاہتا. میں آنیسٹلی بڑا بد دل ہوں. میں نے لوگوں کے ساتھ، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے، میں نے دیکھا ہے. میرے دل میں اگر آپ کہیں گے تو وہ صرف اور صرف میں مسلم لیگ میں رہا ہوں شروع سے. میں کیوں ان سے علیحدہ ہو کر علیحدہ بیٹھا ہوں؟ میرے نظریات تو ان کے ساتھ ملتے جلتے. میرا مین اختلاف ان کے ساتھ یہی ہے کہ جب بھی گورنمنٹ یہ آتی ہے، زراعت کی جو پالیسیز ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں. اور یہ نہیں کہ کوئی راکٹ سائنس اس میں نہیں ہے، یہ سیدھی سی سیدھی بات ہے، فوکس نہیں اس میں. میں اب آپ چاہیں گے کہ میں نام لوں، کئی بندے ہیں ان کے ساتھ جو زیادہ وہاں پر فار ایگزامپل جو وزرائے خزانہ ہیں، ڈیفینیٹلی ان کا ایک بہت بڑا رول ہے وفاقی وزیر سے ہٹ کر، زیادہ طاقتور ہوتا ہے وزیر زراعت کے مقابلے میں بہرحال. ڈیفینیٹلی. اچھا، اب اس کو طاقت کا توازن کس نے قائم کرنا ہے؟ وزیر اعظم نے کرنا ہے. ایک سمری پیش کی جاتی ہے، میں سپورٹ کر رہا ہوں ایگریکلچر کو،
وہ لوگ اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو بتا رہے ہیں. اچھا پھر جب آپ فیصلے کرتے ہیں، یہ وفاقی وزیر کا فیصلہ تو نہیں ہے کہ ایک وزارت کو 15 حصوں میں، ٹیکسٹائل اس وقت ہے، اپنا کپاس ہے اس وقت ٹیکسٹائل کے پاس، گنا آپ کا فیصلہ کرنا ہے اپنا منسٹری آف کامرس اور منسٹری آف انڈسٹری نے. گنے کی قیمت مجھے یہ تو فصلیں وہ ہیں جو آپ بھی جانتے ہیں، تو باقی پھر پیچھے یہ مین کراپس تو ہماری یہ ہیں، ان کے فیصلے انہوں نے کرنے. میں جس طرح وہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ زراعت کا سیکٹری آتا ہے اور وہ سیکھتے 4 سال تو مجھے لگ گئے نا میاں صاحب کی گورنمنٹ میں کہ کم از کم وہ محکمے واپس آئیں. اب اس میں گنے میں سٹیک ہولڈر سب سے زیادہ کسان ہیں. جب میں فیصلہ کر ہی نہیں سکتا، فیصلہ کرنا ہے کامرس منسٹر نے یا انڈسٹری والے نے. یہ کیوں ہے کہ ان کی لابی اتنی زیادہ مضبوط ہے، زراعت والوں کے پاس وہ جانا بھی نہیں چاہتے. میرا اکثر اختلاف ہوتا تھا کپاس کے بارے میں، وہ ہم سے ملنا بھی نہیں چاہتے ہیں. میرے پاس ابھی بھی کئی آپ کے وفاقی وزیر بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت بڑی امپورٹنٹ پورٹ فولیوز کے ساتھ. وہ ایپٹما کی نمائندگی کرتے تھے، وہ آتے تھے، ان کو تو زراعت کے محکمے میں آنا ہی ان کے لیے بڑا، وہ کہتے تھے ہمارے ماں علیحدہ منسٹری ہو، یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم بات کریں. کئی دفعہ پروٹیسٹ کیے، سیکرٹریز ہوتے تھے کئی لوگوں کا، اچھے ان کے خیالات تھے، وہ اپنے اس کے ساتھ کام کرنے کے حساب سے میں کہہ سکتا ہوں کہ بڑے صحیح بندے تھے. اچھا لیکن کئی ایسے تھے جن کو ABC کا نہیں پتہ، اب ان کو سیکٹری زراعت لگا دیا گیا. مسئلہ بیوروکریٹ زیادہ ہیں یا ٹاپ لیول پہ آپ کو پرابلم، آپ کو ایز اے منسٹر کہاں آئی؟ مجھے پرابلم اوپر آتی تھی، ECC میں آتی تھی اور ہائیسٹ لیول پر. جب میں ذمہ داروں کی بات کرتا تھا، کچھ لوگ تھے جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہے شوکت عزیز صاحب کی، اس بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں ہے زراعت کیا ہے، لیکن اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ اس ملک کا جو نظام ہے اس میں زراعت سے امپورٹنٹ اور کوئی چیز نہیں ہے. 18ویں ترمیم کے بعد خالد کھوکھر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زراعت کو چیلنجز بڑھے یا کم ہوئے ہیں یا ایزی ہوئے کچھ، یا اور آپ دیکھیں جی 18ویں ترمیم سے ایگریکلچر کے لحاظ سے میں تو اختلاف کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات کی جاتی ہے کہ آپ کی نیشنل سیکورٹی میں جہاں بارڈر سیکورٹی ہے وہاں فوڈ سیکورٹی. آپ نے بات کی پہلے، یہ نیشنل ایشو ہے ہمارا. تو اس لیے 18ویں ترمیم میں جو وفاق سے جو چیزیں لے کے صوبوں کو دے گی ایگریکلچر کے حساب سے وہ نامناسب تھا. کیونکہ میرا خیال میں اب گندم کا فیصلہ ہونا ریٹ کا پورے ملک کا ایک ریٹ ہونا چاہیے، کاٹن کا ایک ریٹ ہونا چاہیے، شوگر کا کین کا ایک ریٹ ہونا چاہیے. جب صوبے مختلف ریٹ طے کریں گے، ان کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہوں گے، تو اس میں مار کون کھائے گا؟ کاشتکار مار کھائے گا. میں آپ کے توسط سے حکومت تک ایک چیز پہنچانا چاہتا ہوں، بات ضروری، جو اس وقت کاشتکار بالکل مر رہا ہے وہ ہے آلو کا کاشتکار. پہلے گندم کا مر گیا، کپاس کا کاشتکار بھی مر گیا، اب گندم کے کاشتکار کی باری، آلو کے کاشتکار کی. سر آپ یقین کریں جمشید صاحب، جس شخص نے اس ملک کی فوڈ سیکورٹی کے لیے تاکہ پورا سال آلو دستیاب رہے پاکستان میں، اس نے سٹور میں رکھا. جب اس نے سٹور میں رکھا وہ 60 کلو کا، اس کو جالی کہتے ہیں، وہ 60 کلو کا گٹو، تو اس کی قیمت تھی 2200 سے لے کے 3000 روپے تک. آج جب وہ نکال کے بیچ رہا ہے 600 روپے اس کو کرایہ پڑا سٹور کا، اور اس کے بعد اب دوبارہ جو اب اس کی ہینڈلنگ ہے، اس کی ٹرانسپورٹیشن ہے، وہ خرچہ الگ ہے، منڈی کا خرچہ الگ ہے، اب وہ بک رہا جی 300 روپے کا. اسی طریقے سے جو ابھی فریش آلو آ رہا ہے، جو اگیتی کاشت تھی، وہ بک رہا ہے کوئی 1000 روپے کا 60 کلو کا. یعنی کہ کاشتکار کی پیداواری لاگت تو دور کی بات ہے، اس کے سیم ڈے کے خرچے پورے ہو رہے ہیں اس وقت. سر آپ کا سب سے زیادہ جو خوشحال تھا پنجاب میں ڈویژن، وہ ساہیوال ڈویژن ہے، اور اس وقت وہ ساہیوال ڈویژن کا بہت برا حال ہے جی. اس وقت میں ان کاشتکاروں کے جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتا سکتا، ان کی تکلیف کی شدت بھی میں آپ تک نہیں پہنچا سکتا. پورے پاکستان میں یہ حال ہے زراعت کا، پورے پنجاب میں یہ حال ہے. 80% آپ کا صرف ضلع اوکاڑا ہے جی، آپ کے پورے پاکستان کے جو سپلائی دیتا ہے جی. تو حکومت کو چاہیے کہ اس وقت ان کے بارے میں سوچیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ لوگ آلو کاشت کرنا چھوڑ دیں. کیونکہ آلو آپ کی بہت بڑی فصل ہے، آپ ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں اور یہاں بھی پورا سال کھاتے ہیں. جمشید صاحب، جب سے میں نے کاشتکاری شروع کی ہے، ہمارا بجلی کا ریٹ انڈسٹری سے ہاف سے بھی کم ہوتا تھا. بجلی جو زرعی ٹیول کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، یہ پاکستان میں پہلا وقت ہے کہ ہمارا ریٹ انڈسٹری سے کچھ روپے زیادہ ہے جی، 1-2 روپے زیادہ ہے جی. یہ آپ خود اندازہ کر لیں. کل
مجھے ایک پالیسی بھیجی گئی کہ جی ہم ٹیوبل کو ریلیف دے رہے ہیں, آپ اس پہ پریس نئی پالیسیز کیا ہیں اس پہ بات کرتے ہیں. یہاں چھوٹا سا بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے خالد کھوکھر صاحب سے. خالد کھوکھر صاحب آپ کہتے ہیں نئی پالیسیز آ رہی ہیں, خاص طور پر پروٹیکٹر پالیسی کی بات کر رہے تھے, اور بھی پالیسیز ہیں. حل کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ صوبوں کی اور وفاق کی جو کوارڈینیشن میں کمی ہے وہ کوئی بہتر ہو سکتی ہے, امکان ہے یا نہیں ہے؟ سب کچھ ہو سکتا ہے, کیا نہیں ہو سکتا. جب کوئی کرنا چاہیں تو کیا نہیں ہو سکتا. جس طرح محترم بوسن صاحب فرما رہے تھے کہ ایگریکلچر منسٹر پاورفل نہیں ہے. جب اس نے کوئی فیصلہ کرنا ہو تو اس میں فنانس آڑے آتی ہے, FPR آڑے آتی ہے, اس میں کامرس آتی ہے, انڈسٹری آتی ہے. میں اس سال کی آپ کو مثال دے سکوں کہ ہم نے بہت ہائیسٹ لیول پہ کوشش کی کہ جو ہمارے اوپر GST کاٹن کے اوپر وہ ختم ہو جائے. ہم نہ کروا سکے. FPR آڑے آ گئے, رکاوٹ آ گئی جی. فنانس ڈپارٹمنٹ رکاوٹ آ گئے, ہم نہ کروا سکے, حالانکہ اس سے ملک کا نقصان ہوا ہے. میں ایک چیز اور آپ کو, ملک کا نقصان کیا ہوا جی اس وقت, جس سے ہمیں موازنہ کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ موازنہ ہم کر سکتے ہیں کہ ہماری امپورٹ ایکسپورٹ کا ڈیفیسٹ بڑھا یا کم ہوا ہے. بالکل ٹھیک. اب ہمارا جو پچھلے 7-8 ماہ میں, جو اس سال کے میں آپ کو عرض کروں کہ پچھلے سال سے میں کر رہا ہوں, 90% چلی کی ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے, 70% مکئی کی ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے, 40 سے 42% آپ کی فروٹ ویجیٹیبل کی ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے, 15% چاول کی ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے, اور کپاس جو آپ کی کیش کراپ ہے 340% اس میں امپورٹ میں اضافہ ہوا ہے. اب یہیں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم زراعت میں کتنا آگے گئے ہیں اور کتنا پیچھے گئے ہیں. حالانکہ میں نے سر 92 میں کاشتکاری شروع کی تھی. ہماری پروڈکشن تھی کپاس کی 1.28 کروڑ بیل, انڈیا تھا 1.10 کروڑ. اب انڈیا چلا گیا آلموسٹ 4 کروڑ پہ. ہم نے کاٹن بیل کا وزن بھی 25-30 کلو کم کیا ہے, اور ہم آ گئے ہیں جی 5.3 ملین بیل پہ. جی اگر وہ وزن کا وہ ڈفرنس نکالیں تو ہم 40-45 لاکھ پہ ہیں اس وقت میکسیمم, اتنی ہماری ہے. یہ ہے ہماری مین وجہ. آپ دیکھیں نا, اب ویلیو ایڈیشن میں بھی نہیں گئے. کپاس کی ایپٹما نے بھی اپنا کام نہیں کیا, ویلیو ایڈیشن میں چلے جائیں. یعنی اب ریسرچ کے ادارے ہمارے جی اس وقت سنسان پڑے ہیں جی. بالکل صحیح. سر آپ یقین کر لیں, ہمارے پاس سب سے بڑا سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان میں ہے جی. ایک وقت میں جب میں نے 92 میں کاشتکار, ہم ڈائریکٹر سے مل کے خوشی محسوس کرتے تھے کہ آج اس سے ملاقات ہوئی ہے. اب وہاں ہم جاتے ہی نہیں, وہاں پہ کام ہی کوئی نہیں ہو رہا, ریسرچ کے بجٹ ہی بند ہے وہاں پر. جو ناکامی ہیں حاجی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گریجولی آئی ہیں اور وہ ڈومینیٹ کر گئی ہیں, کامیابیاں زراعت میں بہت تھوڑی ہیں جن کو آپ گنوا بھی نہیں سکتے ہیں, تو پھر آگے راستے کیا ہیں؟ کیا چیز ہونی چاہیے جس کے ساتھ زراعت اپنے پاؤں پہ دوبارہ کھڑی ہو؟ جس طرح پہلے گندم کی بات ہوئی ہے, جس طرح پہلے کاٹن کی بات ہوئی ہے, جیسے ابھی آلو کی بات ہوئی ہے. بھئی اگر ٹھیک ہے, قیمت اگر کم مل رہی ہے تو اس کا آگے بھی تو فائدہ پہنچے. وہ کوئی چیز, کوئی بندہ دیکھنے کے لیے, ایڈمنسٹریشن یا کوئی بندہ اس کو محسوس, صرف ایک ہی پالیسی ہے کہ اس کی گردن کاٹو, جب اس کی گردن کٹے گی تو اس کا پھر فائدہ. میں بار بار لوگوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یار یہ جو کاشتکار لوگ ہیں یہ آ کر کہتے ہیں کہ جناب یہ چیزیں مہنگی ہو تاکہ ہمیں منافع ہو. نہیں, ہمارے یہ بات نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کامن چیزیں, مثلا ویٹ ہے, اس کے اندر میں پہلے بھی آپ کو عرض کر گیا ہوں کہ اس کی کاسٹ آف پروڈکشن کم کر لیں تاکہ ذمہ دار کو بھی ایک ون ون سچویشن ہو. ذمہ دار بھی کاشت کرے, عام آدمی کو بھی فائدہ پہنچے. پلیٹ فارم سے بیٹھے جہاں پہ یہ کچھ ہو سکتا تھا, جی آپ نے کہا کہ رکاوٹیں کہاں سے آتی ہیں, ہائیسٹ لیول پہ بھی ہیں, بیوروکریسی لیول پر بھی ہیں, اور وہ شاید ول بھی نہیں ہوتی. جی پروٹیسٹ ہوتا رہا ماضی میں آپ کے اینڈ پہ, یا صوبائی وزیر زراعت وہ کرتے رہے ہیں اس کے جی کچھ بہتر ہونی چاہیے چیزیں؟ کوئی سنتا ہی نہیں ہے اوپر. جس وقت آپ جاتے ہیں جہاں قیمت مقرر ہوتی ہے, ایگریکلچر کمیشن کا چیئرمین تو آیا بیٹھا ہوتا ہے صرف سنانے کے لیے, لیکن وہ تو ان کے ذہن میں نہیں ہے. اس کیبنٹ کے اندر میرے جو کولیگز تھے, آپ آنیسٹلی ان سے پوچھ لیں گے کتنا وہاں جھگڑا ہوتا تھا. میں آپ کو 12 کہہ رہا ہوں کہ جتنی کنزیکٹو گورنمنٹس آئی ہیں ان میں آپ دیکھ لینا کہ جب ول ہوتی تھی تو معاملات ٹھیک ہو جاتے تھے, جب ول نہیں ہوتی تھی تو معاملات ٹھیک نہیں ہوتے تھے. اس وقت فوکس یہ ہے کہ لاہور کی جو ہے وہاں پر مہنگائی نہیں ہونی چاہیے.
ابھی اگلا میں روٹی صرف لاہور میں سستی ہونی چاہیے، ہر چیز لاہور میں سستی ہونی چاہیے. اب اس کا کوئی ہمیں پنجاب اور پاکستان میں جی وہ اس کا کوئی حل اگر ان کے پاس ہے، ہمیں کاشتکاروں کو بلا لیں، ہم ان کو گارنٹی دیتے ہیں جی لاہور میں ہر چیز سستی ہو جائے گی، ماریں تو نہ کاشتکاروں کو. اچھا جو وہاں پر بندے بیٹھے ہیں وہ سیٹ کے اوپر کام کرنے والے، ان کے پھر آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر جو محدود ان کے پاس مسائل ہیں، اور یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، ہر کوئی پھر اپنی طرف رجوع کرنے لگ پڑتا ہے. تو یہ ساری چیزیں سر ہو سکتی ہیں. گورنمنٹ کا اگر صحیح معنی میں فوکس ہو، گورنمنٹ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. دیکھیں نا جو بڑے بڑے کارٹیلز ہیں، مجھے یہ بتائیں گنے کی قیمت مقرر ہونی ہوتی ہے، وہ تو ایک کمرے میں 4-5 بندے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کر کے. میں آپ کو ایک چیز سر بتا دوں، مسلم لیگ کی گورنمنٹ ہوگی، میں آپ کو پہلے بتا دوں گا کہ کون بندہ وہاں پر اس ایسوسی ایشن کی نمائندگی کرے گا. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ جائے، میں آپ کو پیش کی ابھی بتا دیتا ہوں کہ کس نے آ کر ادھر میٹنگ میں بیٹھنا ہے. انہوں نے شوگر ملز کی نمائندگی کرنی ہے. ایپٹما کا میں پیش کی آپ کو بتا سکتا ہوں، مسلم لیگ کی گورنمنٹ ہوگی تو یہ ہوگا، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہوگی تو یہ ہوگا. سیٹ کا آپ نے بھی ذکر کیا، سیٹ اب تو ٹرانسجینک سیڈز آ گئے ہیں کینولا کے حوالے سے بھی، وہ آپ امپورٹ کریں لیکن آپ یہاں اس کو انکریج نہیں کر رہے. یہ جو پالیسیز ہیں سیڈ ٹیکنالوجی میں، وہاں کون رکاوٹ بن رہا ہے؟ بڑا آسان حل ہے، اس کے اوپر پیسہ لگانا پڑتا ہے. آپ مونسینٹو سے بات کریں گے فار ایگزامپل، آپ پوائنیئر سے بات کر لیں، آپ بائر سے بات کر لیں، آپ چائنیز کمپنی سے بات کر لیں. واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ مفت میں آپ کو ٹیکنالوجی دیں گے؟ آپ کو پیسے تو خرچ کرنے پڑیں گے ایک دفعہ. ان کے ساتھ معاہدہ کسی کے ساتھ کریں، میں کسی ایک کمپنی کی بات نہیں کر رہا. کیوں رکاوٹ جی میں وہی پیسے نہیں انویسٹ کرنا چاہتے نا. اب یہ بڑا آسان، یہ شارٹ کٹ حل میں آپ کو بتا رہا ہوں، 1 ہی سال کا. کسی کمپنی کے ساتھ آپ کریں، ان سے سیڈ آپ ون ٹائم ان سے خرید کریں، ان کو پابند کریں کہ آپ نے سیڈ یہ ڈیولپ ادھر کرنا ہے. ایک چیز چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں، آپ کی مکی کی فصل جو ہے آپ سرپلس کیوں ہے؟ کسی زمانے میں تو نہیں ہوتی تھی. ہمارا جو سیڈ ہے اس کی ییلڈ فرق نظر؟ اچھا نہیں فرق نہیں سر، یہ سننے کی بات ہے کہ باہر سے ہم تقریباً 19% سے بھی اوپر باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. اب ان کی ییلڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، 100 من آپ 1 ایکڑ سے مکئی کا اٹھا سکتے ہیں. اب وہ بھی تو کام چل پڑے نا. ون ٹائم آپ کو انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی. انویسٹمنٹ کیوں نہیں؟ صرف ایک لائن میں بتا دیں سر. ایک لائن میں یہ ہے کہ when there is a will there is always a way. اگر آپ دوسری چیزوں کے اوپر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں تو اس کے اوپر کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے 2-3 لوگوں کے ساتھ کام کیا، کسی نے بھی اس کو انکریج نہیں کیا؟ بدقسمتی سے میں کہوں یہ تجویز 12 سب کو دی گئی کہ اس کے اوپر ون ٹائم آپ کو مفت میں فری لنچ کوئی دیتا ہے سر آپ کو؟ مجھے بتائیں نا. جس کمپنی کسی کو کریں اوپن اس کے اوپر ٹینڈر کریں کہ کون سی کمپنی ہے جو پاکستان میں ون ٹائم سیڈ، اور ہوں یہ ریناؤنڈ کمپنیز، فیک کمپنیز نہ ہوں، جن کی کریڈیبلٹی ہو. ان کو کہیں جی کہ کون پاکستان میں انویسٹ کرے گا، سیڈ ڈیولپ کر کے دے گا، ٹیکنالوجی یہاں پر لائے گا. ہم اس وقت تک جو ایک دفعہ کا جو خرچہ ہے، آپ ریولوشن دیکھیں 1 سال میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب آپ کی گندم کی یہ اپنا کاٹن کی کیا ییلڈ ہے اور جو بار کی ہے وہ کتنی زیادہ ہے 1 سال میں آپ کے پاس، لیکن پیسے انویسٹمنٹ تو کرنی پڑے گی. دوسرا جو امپورٹنٹ ہے خالد کھوکھر صاحب، موسمیاتی تبدیلی، پانی کی کمی تو ہے ہی ہے. آپ اس وقت بھی آپ کو بتایا کہ انڈیا نے جو دریاؤں پر جو سیاست کر رہا ہے وہ بھی ایک چیلنج ہے. لیکن موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ آپ کو زوننگ کرنی چاہیے اب ایگریکلچر پروڈکشن کے حوالے سے اور پلاننگ پر ایگریکلچر پروڈیوس کے حوالے سے. تو یہ زوننگ کے آپ حق میں ہیں ایز اے کاشتکار لیڈر؟ یہ چیزوں کو آپ کیا دیکھیں جی، پاکستان کے لیے زوننگ ضروری ہے لیکن کاشتکار وہ افورڈ نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے، زوننگ تب آپ کر سکتے ہیں فرض کہ آپ کاٹن کے لیے زوننگ کرتے ہیں. تو جب کاٹن میں کاشتکار کو نقصان ہوگا، کاٹن کو کم از کم اس کو رائس کے ساتھ یا کسی اور فصل کے ساتھ اگر اس کا موازنہ اگر کاشتکار کو نقصان ہوگا تو ایک لالچی آدمی مرا، اس کا قبر میں حساب کتاب ہوا. فرشتوں نے آخری سوال کیا کہ جنت میں جانا پسند کرو گے یا دوزخ میں؟ تو وہ کہتا ہے صاحب جہاں مجھے 2 پیسے کا فائدہ ملے. اب اگر ایک فصل ایسی آ گئی کہ جس کا کاشتکار کو نہ ریٹ ملے نہ اس کی پیداواری لاگت ٹھیک ہو، وہ کاشتکار کیوں کاشت کرے گا؟ اگر زوننگ کروانی ہے تو اس کا طریقہ کار ایک ہی ہے کہ پر ایکڑ کاشتکار کو اتنا انسینٹیو دیا جائے.
آپ دیکھیں نا پیداواری لاگت میں فرق بتانا چاہتا ہوں. میں نے بات کی تھی کہ موسمیاتی تبدیلی کو مد نظر رکھتے جی وہ تبھی ہو سکتا ہے سر, تبھی ہو سکتا ہے نا کہ اگر آپ فرض کیا آپ زوننگ کرتے ہیں تو زوننگ کے لیے ایک کپاس میں پروفٹ نہیں ہے پاکستان میں, کاشتکار کیوں لگائے گا؟ اگر موسمیات کے مطابق وہ فٹ بنتی ہے کاشتکار نہیں لگائے گا اسے. کاشتکار تو اسی طرف جانا نا جس میں اس کو 4 پیسے ملیں, کچھ فائدہ ملے. میں پیداواری لاگت کا موازنہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں اپنے ریجن وائز کہ پاکستان میں یوریا ملتی ہے 4,300 روپے کی, انڈین کاشتکار کو پاکستانی روپیز میں 884 روپے کی. ہمیں ڈی اے پی مل رہی ہے جی کو 15,000 روپے کی, انڈین کاشتکار کو پاکستانی روپیز میں وہ مل رہی ہے 4,000 کی. ہمارا بجلی کا یونٹ ہے 40 سے لے کے 50 روپے تک فی یونٹ ہے. انڈین کاشتکار کو ڈیلی 10 گھنٹے بجلی فری ہے جی. پیسٹائڈ پہ سبسڈی ہے, ڈیزل پہ سبسڈی ہے. اچھا پھر فیوچر مارکیٹ ہے کہ وہاں پہ کاشتکار کو یہ انشور کیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ ریٹ ملے گا. پاکستان میں وہ بھی ممکن نہیں ہے. یعنی کہ زراعت جہاں پہ اس وقت نہ ترجیحات میں ہے جی, نہ اس کو فوکس کیا گیا ہے, اور نہ اس پہ جو محسن صاحب بھی بات کر رہے تھے اور میں نے بھی پہلے بات کی تھی, دنیا میں کوئی بھی کاروبار ہو وہ اگر کاروبار خراب ہو رہا ہو ڈاؤن تب انویسٹمنٹ کی جاتی ہے, اگر بہتر چل رہا تو اس کو اور بہتر کرنے کے لیے پھر اس پہ انویسٹمنٹ کی جاتی ہے. اچھا آپ انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں, یہ بتائیے گا کہ کاشتکار نئی ٹیکنالوجی کی اڈاپشن میں کہیں پیچھے کیوں ہوتا ہے؟ ہاں آپ نے بڑا اچھا جی نہیں آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. R&D میں بھی ہم بہت سر کاشتکار کوئی کیپیسٹی نہیں رہی کہ وہ انویسٹمنٹ کر سکے. کاشتکار کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ کھاد ڈال سکے. میں 1 منٹ میں آپ کو بتاؤں, ہم بیلنس یوز آف فرٹیلائزر سر نہیں کر سکتے. دیکھیں دنیا کا تھم رول ہے کہ منیمم 2 بیگ اگر آپ نے یوریا ڈالیں تو ایک ڈی اے پی ڈالیں, ایک پوٹاش ڈالیں. پاکستان میں 6.8 ملین ٹن ہم یوریا استعمال کرتے ہیں, اس کے اگینسٹ ہم نے 3.4 ملین ٹن ڈی اے پی استعمال کرنی ہے اور 3.4 ملین ٹن ہم نے 34 لاکھ ٹن ہم نے پوٹاش استعمال کرنی ہے. ہم 68 لاکھ ٹن یوریا تو استعمال کر رہے ہیں, ڈی اے پی ہم کر رہے ہیں اس دفعہ 13.5 لاکھ ٹن ہو رہی ہے 34 لاکھ کے اگینسٹ, اور پوٹاش ہم 1.5 لاکھ ٹن کر رہے ہیں 34 لاکھ کے اگینسٹ. ہم بیلنس یوز آف فرٹیلائزر نہیں کر رہے, اس لیے ہماری پر ایکڑ پیداوار دنیا سے کم ہے. جی آپ نے وہ جملہ بتائیں کہ ٹیکنالوجی کو اڈاپشن میں کہیں پیچھے کاشتکار کے پاس پیسہ نہیں ہے نا جی, پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے, کی وجہ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے. R&D میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں ہمارے پاس راستہ اب کیا ایسے ترقی یافتہ ممالک جو زراعت میں آگے بڑھ رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ R&D شیئر کر کے اور چیزیں کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں, ان سے ٹیکنالوجی لے سکتے ہیں, یہی راستہ ہے ہمارے پاس اور کیا ہے؟ اس وقت فوری طور پر یہی راستہ ہے. جب تک آپ یہ اڈاپٹ نہیں کریں گے اس وقت, کیونکہ اس کے لیے کوئی لمبا چوڑا امتحان نہیں ہے. آپ 1 سال کر لیں, اگلے سال اگر آپ کی کپاس نہ بڑھے, میرا نام آپ تبدیل کر دیجیے گا. ہمارے پاس بیسکلی یہ چیزیں ہمیں ایک تو 1 ٹائم انویسٹمنٹ کرنی ہے. اپنے اداروں میں ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہمیں اعتبار نہیں ہے. جو فائنانس میں بندہ بیٹھا ہوتا ہے وہ زراعت کی بات جب نام آتا ہے تو وہ چھٹو جی چھوڑو, اس کو کیا کرنا ہے, ان کو کیا, ہر دفعہ بجٹ آپ کا سکویز ہوتا جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں جب زراعت کی بات آتی ہے لوگ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, بیچارے لوگ. اب ہم تو اس صف میں شامل ہو گئے, اسمبلی کے اندر لوگ کہتے ہیں یہ بیچارے لوگ ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آواز نکالنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے. اس وقت صرف آواز اگر زراعت کے لیے نکلتی ہے تو میں آلو کے کاشتکاروں کو ویسے اس ضلع کے خراج عقیدت پیش کروں گا کہ وہ اس میں ہمارے ساتھ ہیں. ادروائز کبھی کسی MNA کی تقریر سنی ہے جس نے کریں گے تو ساؤتھ پنجاب سے یا سندھ سے یا بلوچستان سے, جو اپر پنجاب ہے کوئی بندہ بات نہیں کرے گا کیونکہ ان کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے. کیونکہ وہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ ذمہ دار وہاں بیٹھے ہوتے ہیں, ذمہ دار تو وہ ہیں نہیں, وہ تو ان کے تو دوسرے بزنس ہیں. جب وہ دوسرے بزنس ہے تو ان کو زراعت کے ساتھ کیا ان کی سٹیکس ہیں. تو ان چیزوں میں کم از کم سر اس کو سیریسلی دیکھا جائے. اس میں کوئی اپوزیشن, کوئی حکومت اس چیز کو سامنے نہ رکھا جائے, ایک کولیکٹیو طور پر بیٹھا جائے. اور بہت بڑی ول کی ضرورت ہے. ہر ملک کے اپنے مسائل ہوتے ہیں سر. یہاں پر جو ہے نا اشارہ اوپر سے ہوتا ہے, اشارہ جب اوپر سے ہوگا سب کچھ ہو جائے گا. اشارہ اگر نیچے, یہ دیکھیں نا, میں بار بار آپ کو کہتا ہوں, یہ شہباز شریف صاحب نے کتنی محنت کی ایز اے چیف منسٹر, کئی چیز, جمعہ بازار کھول رہے ہیں فلانے. کبھی انہوں نے یہ کہا, جو سوال جواب انہوں نے دیا ہے کھوکھر صاحب نے, کہ یہ ڈی اے پی ہر حالت میں ہر ایکڑ میں پڑنی چاہیے گندم کے لیے. AC تو ان کی جمعہ بازار AC دیکھ رہے ہیں, تحصیلداروں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں,
کبھی انہوں نے کہا ہے کہ اس تحصیل کے اندر اتنی ڈی اے پی جو ہے نا ہر حالت میں آپ نے ڈلوانی ہے؟ یہ جو ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کتنی ضرورت ہے ایک ڈی اے پی، عام جو بیچارہ غریب ہے، میری بات کو سیکنڈ کریں گے، وہ اس کے پاس تو پیسے نہیں ہے ڈی اے پی، اور فگر تو آپ کو بتا رہے ہیں۔ دوسرا ایک بات میں اس بڑی طرف focus اگر ہوگا امپورٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں، اس وقت آئی ایم ایف کے پریشر پہ ہمارے انپورٹس یعنی کہ پیسٹیسائڈ اور فرٹیلائزر وغیرہ پہ ٹیکس لگایا جا رہا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ لگ گیا تو زراعت پہ پھر پڑھ لیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ریکوری کو آپ دیکھیں، جو انکم ٹیکس، جو زرعی انکم ٹیکس لگا ہوا ہے، یہ جو ٹیکسز ہیں اس میں جو ہماری کمیونٹی ہے ادھر سے کتنی ریکوری ہوتی ہے اور ادھر سے کتنی ہوتی ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے جو ہمارا ٹھیکہ بیانہ جو ایگریکلچر انکم ٹیکس لگا ہوا ہے اس میں کتنی کمی ہوتی ہے؟ ادھر تو پٹواری کافی ہے وصولی کے لیے، تو ادھر انکم ٹیکس کا جو کمشنر ہے وہ اس کے لیے بھی مسائل ہیں۔ تو جب تک یہ ایک بیلنس نہیں کریٹ ہوگا، جب تک زراعت ترقی نہیں کرے گی، اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے مسائل حل نہیں ہو سکتے، کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان کی زراعت کو چیلنج موسمیاتی تبدیلی کا ہے یا نظام کی ناکامی کا؟ لیکن سوال یہ ہے کہ ناکام کون ہے، پاکستان کا کاشتکار یا حکومت؟ اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان جمشید رضوانی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔